پاکستانی سیاست میں حصہ لینا ایک مکمل پیکیج ہے۔ سب کو پہلے سے علم ہے کہ یہ پیکیج کیا ہوگا، فوائد اور نقصانات کا سب کو علم ہے۔ آپ سوچ سمجھ کے اس پیشے کو جوائن کرتے ہیں۔ جیسے کسی شخص کو ملازمت پر رکھنے سے پہلے اسے کانٹریکٹ کی شرائط دکھائی جاتی ہیں، وہ پورا کانٹریکٹ پڑھنے کے بعد ہی اس پر دستخط کرتا ہے۔ سیاست کا پیشہ بھی ایسا ہی ہے، اگرچہ سیاست اور عام نوکری میں ایک فرق ہے۔ نوکری آپ کی ضرورت ہوتی ہے، آپ نے اپنی زندگی کا سائیکل چلانا ہوتا ہے، اپنی فیملی بیوی بچوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے، انہیں کھانا پلانا، گھر کا کرایہ، اسکول، اخراجات اور کچن چلانا ہوتا ہے۔ لہٰذا آپ تعلیم مکمل کرنے کے بعد جاب کے لیے اپلائی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کو نوکری کی شدت سے ضرورت ہوتی ہے تاکہ زندگی کا سائیکل چل سکے۔ نوکری ہی آپ کی اچھی جگہ شادی کا سبب بنتی ہے۔ یوں بڑا دباؤ ہوتا ہے جس کی وجہ سے شرائط اگر پسند نہ بھی ہوں تب بھی نوکری کرنا پڑتی ہے، جاب پسند نہ بھی ہو تب بھی اپنی فیملی کے لیے کام کرنا پڑتا ہے۔ میں شرط لگا کر کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان میں 99% لوگ وہ کام کر رہے ہیں جو ان کو پسند ہی نہیں، اس لیے وہ زندگی، حالات اور نوکری سے ہمیشہ تنگ رہتے ہیں۔ ہاں، آپ مسلسل محنت کرتے رہیں تو ایک مرحلہ ایسا ضرور آتا ہے جب بڑے اداروں یا کارپوریشن سے جاب آفرز آتی ہیں، تب آپ اپنی مرضی کا کانٹریکٹ لے سکتے ہیں، اپنی شرائط پر وہ ادارہ جوائن کر سکتے ہیں۔ اس مرحلے تک پہنچنے کے لیے کم از کم 10 سال تک مسلسل سر جھکا کر محنت کرنا پڑتی ہے، پھر کہیں جا کر کسی فیلڈ میں کام اور نام بنتا ہے۔ لیکن سیاست کا پیشہ اس کے بالکل الٹ ہے۔ کبھی آپ نے نوٹ کیا کہ سیاست میں کون لوگ آنا چاہتے ہیں اور کیوں؟ شاید آپ سوچیں کہ زیادہ تر افراد کو اس ملک قوم کا دکھ درد سونے نہیں دیتا اور وہ ملک کی تقدیر بدلنا چاہتے ہیں۔ وہ اپنے ملک کو دوسری قوموں سے بڑا تو نہیں، ان کے برابر ضرور دیکھنا چاہتے ہیں۔ انہیں غریبوں کا بڑا دکھ اور درد ہے اور وہ اپنے ملک کی حالت دیکھ کر کڑتے رہتے ہیں۔ میں ان تمام باتوں سے اتفاق نہیں کرتا، ان سب کو میں نے اپنے 26 سالہ پروفیشنل کیریئر میں بڑے قریب سے دیکھا اور سمجھا ہے۔ بینظیر بھٹو اور نواز شریف کو لندن میں بھی بڑے قریب سے دیکھا اور ان کی سیاست کو سمجھنے کی کوشش کی۔ پاکستان میں عمران خان کو قریب سے دیکھا، ایم پی اے سے لے کر ایم این اے، سینیٹر سے وزیر اعظم اور اپوزیشن رہنماؤں تک سب سے دعا سلام رہی۔ انہیں پارلیمنٹ میں دیکھا، ان کی تقریریں سنی، قائمہ کمیٹیوں میں دیکھا، ان کی گفتگو سنی، ان کو کلا بازیاں مارتے دیکھا، اپنے وعدوں اور قسموں سے مکرتے دیکھا، جسے وہ فخر سے سیاسی بیانات کا نام دیتے ہیں۔ انہیں ڈرامے کرتے اور مگرمچھ کے آنسو بہاتے دیکھا، انسانی ٹریجڈی پر انہیں لطیفے اور کہے لگاتے دیکھا۔ زیادہ تر وہی لوگ سیاست میں آتے ہیں جو پاور، پیسے اور پروٹوکول کے بھوکے ہوتے ہیں۔ ان کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہوتا ہے، پھر اچانک انہیں احساس ہوتا ہے کہ سب کچھ ہے لیکن انہیں کوئی نہیں جانتا۔ قریبی تھانے کا ایس ایچ او تک ان کا فون نہیں اٹھاتا، ڈپٹی کمشنر یا ڈی پی او تو دور کی بات ہے۔ پھر انہیں پتہ چلتا ہے کہ فلاں ایم این اے یا ایم پی اے کی بہت ٹور ہے، اس کے مقرر کردہ ٹھیکیدار کو ہی کروڑوں کا ٹھیکہ ملتا ہے، جس میں سے بقول شاید خقان عباسی 30% کمیشن اس عوامی نمائندے کی جیب میں جاتا ہے۔ ایک عام ایم پی اے یا ایم این اے کی سوچ یہاں تک کی ہوتی ہے، اس کا اپنا ضلع میں روب و دبدبہ ہو، نام ہو، کچھ دہشت ہو، ہلا گلا ہو، لوگ اس کے ڈیرے پر بیٹھے ہوں، کوئی محنت ترلا کر رہا ہو، کوئی بچے کی نوکری کی درخواست لے کر آئے تو کسی کو انکم سپورٹ پروگرام سے مدد چاہیے ہو، کسی نے پاسپورٹ آفس تو کسی نے تھانے کے ایس ایچ او کو فون کرانا ہو، کوئی پٹواری تو کوئی اپنے مخالفین کی استانیوں کے تبادلے کی درخواست لے کر بیٹھا ہو۔ اس ایم پی اے یا ایم این اے کو یہ سب کچھ دیکھ کر لگتا ہے کہ آپ اپن ہی بھگوان ہے، اپن ہی کی وجہ سے دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ یوں وہ جو شہرت اور پروٹوکول کا بھوکا ہے، پہلے سیاسی پارٹیوں کو چندہ دے گا، پھر پہلے سے موجود سیاستدانوں کے کسی گروپ میں شامل ہو جائے گا، پھر وہ الیکشن میں داخل ہوگا۔ جب وہ صوبائی یا قومی سطح تک پہنچتا ہے تو وہ بہت کچھ جان چکا ہوتا ہے۔ وہ ایف ایف سی کے میڈیکل کے طالب علم کی طرح گفتگو کرتا ہے جس کا ابھی صرف میڈیکل کالج میں میرٹ بنا ہوتا ہے، مگر اسے پوچھا جائے تو وہ پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ آپ کو بتائے گا کہ وہ ڈاکٹر بن کے دکھی انسانیت کی خدمت کرے گا۔ اور پھر سے اپنی محنت یاد رہتی ہے، وعدے یاد نہیں رہتے۔ ایم بی بی ایس کر کے وہ کمرشل ڈاکٹر بن جاتا ہے جس کا کام صرف پیسہ کمانا ہوتا ہے۔ خود کو تسلی دیتا رہتا ہے کہ اس کا کام دکھی انسانیت کی خدمت نہیں، اس نے برسوں پڑھا، دن رات ایک کیا، والدین نے لاکھوں کروڑوں اس پر خرچ کیے، اب اس کی ایک فیملی ہے۔ اگرچہ چند ڈاکٹر ضرور ایسے ہوتے ہیں جو واقعی انسانیت کے لیے ڈاکٹر بنتے ہیں، لیکن وہ چند ایک ہی ہوتے ہیں۔ دوسری طرف بڑے لیول کے سیاسی کھلاڑی کچھ اور سوچ کر سیاست میں داخل ہوتے ہیں۔ ان کو بنیادی انسانی ضروریات پورا کرنے کی مجبوری نہیں ہوتی، نہ ان کے بچے بھوک سے بلک رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے ان کے لیے کمانا ہے۔ ان کی ضروریات کچھ اور ہوتی ہیں۔ وہ اپنے جیسے انسانوں پر حکومت کرنا چاہتے ہیں، وہ ملک کے بادشاہ بننا چاہتے ہیں، وہ لوگوں کی زندگیوں کے فیصلے کرنا چاہتے ہیں، وہ سب کچھ اسی عوام کے خرچے پر حاصل کرنا چاہتے ہیں جن کی غربت کا رونا رو کر وہ ووٹ لے کر وزیر یا وزیر اعظم بنتے ہیں۔ وہ اب اسی عوام کی کھال اتارنا چاہتے ہیں جنہیں انہوں نے اچھے دنوں کی امید پر ووٹ دیا ہوتا ہے۔ حکمران بننے کے بعد وہ انہی کاروباریوں کو بڑے بڑے ٹھیکے دیں گے جنہوں نے انہیں چندہ دیا تھا، پارٹی فنڈ کے نام پر پیسہ بنائیں گے، بڑی بڑی گاڑیاں، پروٹوکول، ہٹو بچو، سب کچھ مفت۔ اور ہاں، اگر وزیر اعظم ہو کر کرپشن میں پکڑے جائیں تو مظلومیت کا رونا دھونا الگ،
ہر ملک کی اکانومی بھلے ڈوب جائے لیکن ان کے بچوں کے کاروبار دن رات ترقی کرتے رہیں گے۔ اگر غیر ملکی گفٹ ملے تو بھی بیرون ملک جا کر ڈالروں میں بھیج دیں، اس قانون کے نام پر جو انہوں نے خود کو فائدہ دینے کے لیے بنایا تھا۔ جب لوٹ مار کا کیس بنے تو وہی عوام سڑکوں پر آ کر انہیں سپورٹ کریں گے، ہنگامے کریں گے جن کے وسائل انہوں نے لوٹے ہیں، وہی عوام بچائیں گے جن کی حالت بدلنے کے لیے آپ سیاست میں آئے تھے۔ عوام کی حالت تو نہ بدلی لیکن آپ کے خاندان، بیوی، بچوں اور ڈونرز کی تقدیریں ضرور بدل گئیں۔ اب غریب عوام آپ کو قانون سے بچانے کے لیے سڑکوں پر پولیس سے اپنی چھت رول کرا رہے ہیں۔ اب بتائیں ایسا پیشہ، پیسہ، پاور اور پروٹوکول کون نہیں لینا چاہے گا، چاہے اس میں اس سیاستدان، حکمران کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔